السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ عرش پہ اتنی خوار زندگی بسر نہ کر رہی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ چند لمحات کے لیے اپنے اندر انسان اگر ڈوبے تو اس کو اس کا جواب مل سکتا ہے کہ آج ہماری ذلت و نکبت کے اسباب کیا ہیں۔ بہت سارے مختلف اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانا، رسول اللہ کو اپنا قائد اور ہادی مانا، لیکن نہ تو ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک اللہ کا قرآن تھا، ایک کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا ارشاد، جو ہی اس دامن سے چھوٹے ہم، اس سے علیحدہ ہوئے تو ہماری یہ ذلت شروع ہوئی، یہ پریشانی شروع ہوئی۔ جب تک قوم، ملت، ایمان والے اس سے وابستہ تھے کائنات میں اسلام کی توتی بولتی رہی۔ اللہ کے نبی آئے کن لوگوں کی طرف، کس معاشرہ کی طرف؟ جن کو لوگ جاہل کہتے ہیں اور بدو کہتے ہیں، نہ عقل نہ شعور، نہ انسان نہ انسانیت کی پہچان، انسان کے لبادے میں بھیڑیے۔ اللہ نے ایسی قوم منتخب کی جو چہرہ انسانیت پہ داغ تھی، اور اس کے لیے انسان بھی وہ بھی منتخب کیا جس سا کائنات میں دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاخْتَارَنِي، اللہ نے آدم کی اولاد میں سے مجھے منتخب کیا۔ آدم کی اولاد میں سے تو اللہ نے بہت سارے انبیاء منتخب کیے ہیں، بہت سارے رسول اللہ منتخب کیے ہیں۔ رحمت کائنات کے اس فرمان کا سبب کیا ہے؟ کیوں کہا وَاخْتَارَنِي، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے؟ یہ انسان کو عام حالات میں نظر نہیں آ سکتا، ایک جھلک ہے اس کو دیکھنے کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے،
لوگوں کو اٹھنے کا حکم ہے، قبروں سے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، مختلف جھنڈے انسانوں کی قیادت کے لیے لہرا رہے ہیں. کہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہے، کہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. مختلف جھنڈے محشر میں لہرا رہے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے قدم بقدم چل رہے ہیں. جب حشر کے میدان میں سارے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، آواز آئے گی کہ ہر جھنڈے کو لپیٹ لو. حشر میں سارے انبیاء کے جھنڈوں کو لپیٹ دیا جائے گا. اگر کوئی جھنڈا لہراتا ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کا. وختارانی، اللہ نے چن لیا اور پھر لوگوں کو بتلایا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وختار علی اصحابی. میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے خطبات جمعہ کا سلسلہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے، اور ان عالی مرتبہ اور عالی مقام صحابہ کا نہیں جن کا عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی المرتضیٰ ہیں. ایسے صحابہ جن کا ہر وقت تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کا عام طور پہ تذکرہ نہیں ہوتا. اور میرا مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ کون لوگ ہوئے اور ان کا ایمان کیسا تھا، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وختار علی اصحابی. جس طرح اللہ نے انسانوں میں مجھے چن لیا ہے نا، مجھ سا کوئی نہیں، ایسے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے. سارے انبیاء کے صحابہ میں میرے صحابہ جیسا صحابی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے صحابہ ایمان لائیں. یعنی کسوٹی قرار دیا کہ اپنے ایمان کو جھانکو، صحابہ کو دیکھو، ان کے لیل و نہار کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو. اگر تم اس آئینہ میں فٹ آتے ہو تو خود کو مومن سمجھ لو، وگرنہ تم سمجھتے رہنا میں نے نہیں سمجھنا. تمہارے سامنے جو کسوٹی رکھی ہے اگر اس میں پورا اترو گے، تمہارا ایمان، کردار، سوچ، افکار، خیالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی ہیں تو پھر تم ایماندار ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ساری کائنات کے باطل معبودوں سے رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑ لو. سب سے توڑ کے اللہ سے جوڑو گے تو میں محمد تمہیں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی صادق نہیں. جو کلمہ میرے آقا کے منہ سے نکلا ہے وہ حرف آخر ہے. اللہ نے کہا ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ساتھی دن رات اس کے پاس بیٹھ اٹھنے والے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کہنے کا سبب یہ ہے کہ وختار علی اصحابی، اللہ نے یہ میرے لیے منتخب کیے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کی زندگی کو جھانکیں کہ کیسی زندگی تھی ان کی، کیسا تعلق تھا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا، کیسے خیالات تھے ان کے، کیسی سوچیں تھی ان کی. میرے آقا کی نبوت کا جب ڈنکا بجا
تو اس کی آواز دور دور تک پہنچی. لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کے دستے حق پرست پہ بیعت کرتے ہیں. مدینہ میں بھی مکہ میں بھی. مکہ کے لوگ مکہ کے سرداروں سے چھپ کے کرتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں سے، ان جانثاروں فداکاروں پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. میرے آقا نے جب ان کی بے بسی دیکھی، پریشانی دیکھی، ظلم و جبر دیکھا، تو ارشاد فرمایا کہ اس مکہ کی وادی کو چھوڑ دو. جہاں جہاں جا سکتے ہو امن و سکون سے اپنے دین کے مطابق، قرآن کی رہنمائی کے مطابق، محمد کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرو، ریاضت کرو، رہو سہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام یثرب بھی پہنچتا ہے. تو چھوٹی سی بات تھی، جہاں یہود و نصارہ رہتے ہیں اور وہاں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب وہ نبی آئے گا. اور وہ نبی پہ میں نے 2-3 جمعے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ وہ نبی وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تورات و زبور انجیل سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں وہ نبی. اگرچہ عیسائی یہودی اپنے اپنے کچھ مسلح لوگوں کو وہ نبی کہتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے. تورات زبور انجیل کی روح سے وہ نبی اگر کائنات میں کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات. مدینہ والے یہودیوں سے یہ سنتے تھے، اور ان کو جب پتا چلا کہ مکہ کی وادی میں ایک شخص نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ تو گئے، وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ رب کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی بیعت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ کی بنا پہ مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ یثرب میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو، اسلام بتلاؤ، دین بتلاؤ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام ایسا تھا کہ جو سنتا تھا اس کے دل میں اتر جاتا تھا. ایک شخص رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر، اس مرسل، اس بھیجے ہوئے کی باتیں سنتا ہے، کہتا ہے باتیں تو بہت خوب ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ باتیں بتلانے والا کیسا ہے. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا منتظر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں. یثرب میں علم ہوا لوگوں کو، اور جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آمد قریب ہوتی ان کے چہرے کھلتے جاتے، ایمان کھلتا جاتا، دلوں میں پھول مسکراتے کہ کائنات کا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی تشریف لائے، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے پہ نگاہ پڑی اور سب کچھ بھول گیا. نظریں ادھر ادھر کرنے کو دل نہیں چاہتا. مجبوری تھی آنا جانا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھرتا ہے، اور کائنات کے آقا کا چہرہ دیکھ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. یہ گھر نہیں ٹھہرتا، کاروبار میں نہیں ٹھہرتا، اس کا مطلب نظر ایک ہے کہ میں محمد کا چہرہ دیکھتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان اس کے دل میں بس گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی تلاش میں نکلے مدینہ سے باہر. پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ مدینہ پہ حملہ ہونے کے لیے آ رہے. ان کے پاس کچھ نہیں, نہ لڑنے کے لیے تلواریں, نہ زریں, نہ ڈھالیں, نہ سواری. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو جو مدینہ پہ حملہ آور ہو کے آ رہے ہیں ہم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں. اللہ کے نبی لڑنے کو تلوار نہیں, بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں, زرہ نہیں, تیر و تفنگ نہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے نہیں پوچھا اے اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے محمد کے لیے صحابہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کی قسم صحابہ کے کردار کا ہر لمحہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں, ان کے قائد جیسا کائنات میں قائد کوئی نہیں, اور ان پیروکاروں جیسے کائنات میں دوسرے پیروکار کوئی نہیں. چلیے اللہ کے نبی ایک خوبصورت نوجوان ہے, رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی نگاہ بھی اس میں پڑتی. یہ نہیں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ہر وقت متلاشی, رحمت کائنات کی نگاہیں بھی اس میں پڑتی. بدر میں پہنچے اللہ کے دین کے لیے, ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اس طرح بے دریغ لڑتا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ جھوم جاتے ہیں. ارشاد فرمایا لوگوں اگر اسلام کے لیے لڑنا ہے تو ایسے لڑو جیسے آسم لڑا ہے. آسم بن ثابت اس کا نام ہے, محمد رسول اللہ کا صحابی. آج سے پہلے آپ نے اس کا نام نہیں سنا. میں ان صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا عام طور پہ ہم نے نام نہیں سنا, لیکن ان کا کردار وہ ہے کہ ان کے کردار پہ رب درود و سلام کہتا ہے. بدر میں اپنی طاقت کے جوہر دکھائے واپس آ رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا سم اس شخص کو قتل کر دو. ایک لمحہ کے درمیان آنکھ بھی نہیں جھپکی کہ تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا. عاصم ضرورت کیا تھی؟ اور کہا اس کا سبب یہ تھا میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زیادہ دیر تک ہوا میں معلق نہ رہے کہ اس نقشے میں رنگ بھر دو اپنی تلوار کے ساتھ. سر کاٹ کے رکھ دیا. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس پہ خاص نگاہ رکھتے ہیں. میدان احد میں آیا اس طرح میدان کارزار میں چلتا پھرتا ہے جیسے جنگل میں شیر چلتا ہے, اور یوں جھپٹتا ہے جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے. ایک بہت بڑا تنومند جوان آ رہا ہے, نشان اس کے ہاتھ میں ہے, علم اس کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھتا ہے. مورخ کہتا ہے کہ عاصم نے تیر چلایا, تیر اسے لگا نہیں, اس کا اس کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں, یہ عقاب کی طرح بڑھتا ہے, تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ سے وہ نشان گرا, پرچم گرا, اس کے بھائی نے تھام لیا. یہ اس کی طرف بڑھے. مقصود کیا تھا؟ وہ مقصود جو کائنات کے رب کا مقصود تھا کہ محشر میں کوئی جھنڈا نہ لہرائے, جلنڈا لہرائے تو محمد کا لہرائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مقصود تھا کہ میدان احد میں اگر کوئی جھنڈا لہراتا ہوا نظر آنا چاہیے تو وہ محمد کریم کا جھنڈا, اور کوئی نہیں. بڑھتا ہے, حملہ کرتا ہے, ایسا زخمی ہوتا ہے نشان ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. اس کو اٹھایا, اس کی ماں بھی آئی ہوئی ساتھ, سلافہ بنت سعید
اس کے یہ دونوں بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے زمین پہ تڑپے. زخمی بچے سے کہنے لگی تمہیں یہ علم ہے کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ کہتا ہاں، جب اس نے تلوار چلائی تھی تو اس نے کہا تھا یہ لو ابن ابی الفلاح کا تھا. اچھا، جنگ ختم ہو گئی، مکہ گئی اور کہا کہ جب تک اس انسان کے کاسہ سر میں نے شراب نہ پی میرا جینا کچھ نہیں. اور کہا مکہ کے لوگوں، اے جنگجو بہادر لوگوں، جو انسان عاصم کو گرفتار کر کے لائے یا اس کا سر لائے، میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کے رنگ نیارے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، بار بار سرور آتا ہے. اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا کہ تختہ عرش پہ اللہ کا باغی محمد کا دشمن زندہ رہ سکے. جب تک ہوں اللہ کے نبی یہی جذبہ لیے رہوں گا. اور اعلان کیا کہ سن لو، آج کے بعد کسی مشرک کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ایمان صحابہ رسول کا صرف دیکھنا نہیں، تھوڑا تو غور بھی کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم پہ بھی کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگنے دیں. اور اس کے عزیز و اقارب اللہ کے نبی کے باغی تھے، مشرک تھے، توحید کے باغی، اسلام کے باغی، تعلیم اسلام کے باغی. کہا بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے جسم کے ساتھ مشرک کا جسم نہیں لگنے دوں گا. بھائی سے بھی مقاطع ہے، عزیز و اقارب سے مقاطع ہے، رشتہ داروں سے مقاطع ہے. کیوں؟ اس لیے یہ کہ محمد رسول اللہ کے دین کے باغی لوگ ہیں. کبھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا. اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. ازل و کارا کا ایک وفد آتا ہے، قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے. آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھاؤ. ہمارے دل میں یہ بات سما گئی ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی تحریک ہے، اگر اس کائنات میں کوئی دستور ہے، اگر زندگی بسر کرنے کا کوئی اصول ہے، تو وہ اصول وہ ہے جو محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے بے ایمان، تھے بے ایمان. ان کے آنے کا سبب کیا تھا؟ مکہ میں سلافہ کا یہ اعلان اور مختلف دشمنان اسلام کا اعلان انعام کے لیے، جن کے آباء و اجداد کو بدر کی زمین میں پچھاڑ دیا اور احد کی سرزمین پہ جن کے خون کو بہایا اور ان کے جسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ مختلف قبائل کی طرف اپنے ساتھی بھیجا کرتے تھے جن کی تربیت رسول اللہ کی، جن کو سمجھایا، بھلایا، پڑھایا. اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ان میں خاص طور پہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ عاصم بن ثابت کا مطالبہ تھا. بعض مورخین تو کہتے ہیں کہ ثابت کے گھر میں ہی وہ لوگ ٹھہرے تھے، یعنی عاصم کے باپ کے گھر میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بڑا زیرک نوجوان ہے، سمجھدار ہے، دانا ہے، اس کی باتیں دل کو بھاتی ہیں، اللہ کے نبی اس کو بھی بھیجیں.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم کو حکم دیا کہ عاصم ان کی قیادت کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے دین اسلام پیش کرو جا کے. اور راستے میں تھے کہ ان سے غدر کیا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، بنو ہذیل کے کچھ بدماشوں کو جن سے سازش کر کے یہ آئے تھے. 200 افراد 100 کے قریب تیر و کمن سے لیس، کچھ دوسرے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے تو غداری کی ہے. ایک ٹیلا تھا، ٹیلے پہ چڑھ گئے، کہا مسلمانوں نیچے آ جاؤ، ہم ضمانت دیتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ایک آواز آئی، ان کے سردار نے کہا جب تک زندہ ہوں کسی مشرک میں کشرک کی پناہ میں آ ہی نہیں سکتا. یہ عاصم بن ثابت تھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا عاشق سعادت. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنا اور جھوم گئے، لیکن کام اور کرتوت نہیں کچھ بھی. وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کا دیوانہ تھا. اس کا علم تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مشرک کو پسند نہیں کرتے. جس کو میرا آقا پسند نہیں کرتا عاصم اس کی پناہ میں نہیں آ سکتا. تیر چلے. روایات میں ہے کہ 7 محمد رسول اللہ کے صحابہ وہاں شہید ہوئے، 3 گرفتار ہوئے. عاصم وہ شخصیت تھی جس کے متعلق صرافہ نے کہا تھا کہ 100 اونٹ انعام میں دوں. اب وہ سب کچھ بھول گئے. عاصم کا سر کاٹنے کے لیے بڑھے. جب وہ عاصم کی طرف بڑھتے ہیں تو شہد کی مکھیاں بڑے لشکر کی صورت میں اور بعض تاریخی روایت میں بھیڑیں ان کی طرف بڑھتی ہیں کاٹنے کے لیے. خوف زدہ ہو کے کافر بھاگ گیا جو عاصم کا سر کاٹنا چاہتا تھا کہ اس سر کے عوض 100 اونٹ ملیں گے. شہید زمین پہ پڑا ہوا ہے، اگر تلوار سے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں، اللہ نے شہد کی مکھیوں سے اس کی حفاظت کروا دی. کافر کہتا ہے کہ چھوڑنا تو نہیں اس سر کو، چلو رات کو تاریک ہونے دو، یہ مکھیاں چلی جائیں گی، بھیڑیں دفع ہو جائیں گی تو پھر سر کاٹ لیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب شہید لاش کی صورت میں پڑا ہوا اور کافر درندوں کی طرح منتظر کب مکھیاں جائیں، کب اس کا سر کٹے. شام کی تاریکی بڑھ رہی ہے، مکھیاں وہاں ہی ہیں. راوی کہتا ہے اللہ کی قسم آسمان پہ کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا. اچانک ایک طرف سے بادل کا ٹکڑا آیا، اتنی بارش برسی طوفان بن گیا، اور طوفان میں محمد رسول اللہ کے اس غلام کی لاش بھی. اور آقا کائنات کا صحابی اپنے رب سے کہتا ہے اللہ میں مشرک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، میں نہیں چاہتا مشرک مجھے ہاتھ لگائے. اللہ نے وہ ماحول کر دیا محمد رسول اللہ کے صحابی کے لیے کہ کافر کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں. اس نے زندہ رہتے ہوئے خود کو مشرک سے دور رکھا. اللہ نے شہادت کے بعد مشرک کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھی جن کا کردار یہ ہے کہ کوئی محافظ نہ ہو، کوئی اپنا ہو، سر طرف قاتل ہی قاتل ہوں، لیکن کسی قاتل کو قریب پھٹکنا دے. اللہ کی ذات ایسی ہونی چاہیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی گرفتار کر لیے. ایک زید بن دسینہ ہے اور ایک خبیب ہے، خبیب بن عدی. ان کو جکڑ لیا، باندھ لیا، مکہ لے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے سرداروں کو، تمہارے بڑوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا. ہے کوئی خریدار؟ زید بن دسینہ کو امیہ کے بیٹے نے خرید لیا، صفوان نے. اس کے سامنے روٹی پیش کی جاتی ہے، کھانا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا صحابی: اللہ کی قسم ہمارا کردار وہ نہیں، اپنے ایمان میں جھانکو، کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ نگاہ ڈالو، اندر سے آواز آئے گی اگر تم مومن ہو تو وہ کیا تھے، اگر وہ مومن ہے تو تم مومن نہیں. کافروں نے جکڑا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا، کھاؤ. کھانا کھاتا ہے، خشک ٹکڑے کھا رہا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، واپس لے جاؤ. غلام جا کے اپنے آقا کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، ساری چیزیں کھا لیتا ہے لیکن گوشت نہیں کھاتا. صفوان آیا، آ کے کہنے لگا زید، اور تو ہمارا قیدی ہے، اور قیدی سے نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. جیسا بھی قیدی ہے اس سے جو بھی کرنا ہے کم از کم کھانا پینا تو اس کے لیے ہونا چاہیے. تیرے سامنے ہم گوشت رکھتے ہیں، باقی سب کچھ کھا جاتے ہو، گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا گوشت غیر اللہ کے نام پہ تم نے ذبح کیا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ اس کو حرام کہتے ہیں. جس کو رب نے حرام کہا، جس کو رسول نے حرام کہا، سوکھا ٹکڑا کھانا گوارا ہے، وہ گوشت کھانا گوارا نہیں ہے. کیا ہمارا بھی کردار یہی ہے؟ ایماندار ہیں جی، ہم سے بڑھ کے ایماندار کون ہے؟ اور لیکن بتلاؤ یہ تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارے افعال کیا ہیں؟ کیا تم وہ ہو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے؟ لے جاؤ اس کو. بھوکا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا گوارا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا گوشت کھانا گوارا نہیں. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ. قیدی ہے، اذیتیں ملتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں. پھر اس کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج تجھے تار پہ کھینچا جائے گا، سولی دیا جائے گا. کہا تیار ہوں. مقام تنعیم میں کعبہ کے سامنے جا کے کھڑا کیا دار کے نیچے. ابھی سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہے. کہتے ہیں زید ایمان سے بتلانا، آج تم محمد پہ ایمان لانے کے بعد اس پریشانی کو پہنچے ہو، تیرے سامنے سولی کا پھندا لٹکا ہوا ہے، اور ابھی تم اس پھندے میں جھول جاؤ گے. بچنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بچ سکتے ہو، سودا ہو سکتا ہے، مگر پہلے یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارا دل چاہتا ہے اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کے موت کو نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ محمد سے تعلق توڑو صلی اللہ علیہ وسلم. دل چاہتا ہے تمہارا کہ آج اس مقام پہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا آرام کر رہا ہوتا،
دل چاہتا ہے، تڑپ گیا، کہنے لگا ظالم تو نے بات کیا کی ہے؟ تم چاہتے ہو اپنی جان کو بچا لوں اور محمد کریم کی جان پیش کر دوں؟ اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، میں نہیں چاہتا میری جان بچ جائے اور محمد کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ سوچ تھی۔ ایک طرف محمد کریم کے لیے سب کچھ قربان، جان کی بازی لگا دی، تختہ دار پہ کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ حرام چیز نہیں کھائی جو غیر اللہ کے نام پہ کافر دے کے اس کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ایمان تھا، بھوکا گوارا ہے، خوش ٹکر گوارا ہے، اچھا کھانا گوارا نہیں، گوشت گوارا نہیں، کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ تم نے ذبح کیا ہے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سامنے پھانسی کو دیکھ کے، اپنی بے بسی کو دیکھ کے اس کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں کہ حرام کھا لوں۔ کردار محمد رسول اللہ کا، ایمان صحابہ کا، کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہو کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ حرام ہے، وہ جو کما کے لا رہا ہے حرام ہے، وہ جو کاروبار کرتا ہے کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ مرتے ہوئے پھانسی چڑھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ تم نے ذبح کیا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب تک کردار یہ نہ پیدا ہو تب تک ہم وہ مسلمان نہیں بن سکتے جو محمد رسول اللہ نے پیدا کیے۔ اور یہ تخلیق ایسے ایمانداروں کا ایمان، اس ایمان کی پیدائش اور اس کا پیدا ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سبب ہے۔ ایمان پیش کیا، مومن بنایا، تو وہ مومن جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہ کرے، اپنی جان محمد رسول اللہ کے لیے قربان کرے۔ اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا ایک خطبہ جمعہ میں کہ عیسائیوں کا تقابلی جائزہ ایک عیسائی لیتا ہے، کہتا ہے محمد کے ساتھیوں جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ اپنی جان فدا کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی معمولی تکلیف برداشت نہیں کرتے، اور 32 روپیوں کے عوض عیسائیوں نے اپنے مسیح کو بھیج دیا۔ زید بن دسنہ جب کہتے ہیں نا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں، تم تو کہتے ہو نا کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام کرے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا میری جان بچ جائے اور محمد رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا لگے۔ مورخ کہتا ہے ابی سفیان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم ساری دنیا پھر چل کے دیکھی ہے، ایسے وفادار ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جیسے محمد کے وفادار ہیں۔ یہ صحابہ کا کردار جس نے ایک نبی ایک کائنات محمد رسول اللہ کے زبردست دشمن کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ نہ محمد جیسا کوئی انسان صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ اس کے ماننے والوں جیسا کوئی انسان۔ انہی میں خبیب بھی تھے، ان کو بھی خریدا تھا۔ انہوں نے حارث نامی ایک مکے کے سردار کو قتل کیا بدر میں۔ جب ان کو مکہ لے کے گئے تو حارث کے اہل خانہ نے اس کو خرید لیا۔ مختلف روایات ہیں، کوئی یہ زینب اس کی بیٹی نے خریدا ہے، کوئی ہے کہ نہیں اس کے بیٹوں نے خریدا ہے، یہ مختلف روایات۔ آخر نتیجہ یہ ہے کہ اس کے وارثوں نے خریدا۔ کہتے ہیں کہ بیٹوں نے خریدا تھا لیکن خبیب کو رکھا زینب کے پاس تھا کہ اس کا مکان مضبوط قلعے کی صورت میں تھا۔ جو بھی تھا
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو انہوں نے قید کر لیا. ادھر حرمت والے مہینے آ گئے، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم. اس میں تو کافر بھی کہتا ہے کہ نہیں قتل کرنا چاہیے، رکھو اس کو. اور رکھا. زینب کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بارہا دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ کھا رہا ہے، حالانکہ انگوروں کی بہار نہیں تھی، انگور مکہ ہی میں نہیں بلکہ پورے عرب میں نہ تھا، لیکن خبیب انگوروں کے گچھے سے انگور توڑ کے کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ایک نظارہ خبیب کا کافر کر رہا ہے، ایک نظارہ آج سے پہلے تھا. عیسیٰ کی ماں زکریا علیہ السلام کے پاس تربیت کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ جب زکریا کبھی آتے تو دیکھتے غیر موسمی پھل مریم کھا رہی ہیں. انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ. مریم یہ موسم نہیں، غیر موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور مکہ کی زینب نے دیکھا کہ مکہ میں انگور کا موسم نہیں، لیکن موسم نہیں ہے، انگوروں کا گچھا خبیب کے ہاتھ میں ہے اور انگور توڑ توڑ کے کھا رہا ہے. کہتی میں نے کئی بار دیکھا. خبیب کے اس انداز زندگی سے زینب اس سے اپنے دل میں نرمی پیدا کر لی. باتوں باتوں میں کہنے لگی کہ تیرے دن قریب آ گئے پھانسی کے. کہا اگر تم میرے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو تو جب مجھے پھانسی دینے کے لیے لینے آئے نا، ایک آدھ دن پہلے مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے. ایک آدھ دن پہلے پیغام دیا زینب نے کہ تیار ہو جاؤ. کہنے لگے دیکھو ایک نظیف لطافت رکھنے والے آدمی اور پھر محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی چاہتا ہوں. میری صفائی کے لیے اگر تیرے پاس کوئی اسطا وغیرہ ہے تو مجھے دو. سیر اور تاریخ کی کتابوں میں کہ اس کو اسطا دے دیا. وہ اپنے کام میں لگ گئی. اس کا بیٹا چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ خبیب کے پاس جاتا ہے جس کو تالوں میں بند کیا ہوا ہے. چھوٹا سا بچہ وہاں چلا گیا. خبیب نے اس کو اپنی ران پہ بٹھا لیا اور اس سے اس کی توتلی توتلی زبان میں باتیں کرے. ماں نے دیکھا بیٹا نہیں ہے، پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھا. خبیب کی کوٹری میں دیکھا تو خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور اس کی ران پہ اس پر بیٹا بیٹھا ہوا ہے. سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، رنگ اڑ گیا. خبیب نے دیکھا، ارشاد فرمایا تم سمجھتی ہو کہ میں تیرے بیٹے کو اپنی ذات کے لیے ذبح کر دوں گا؟ تجھے پتہ نہیں میرا تعلق محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور محمد کا غلام ظلم و ستم نہیں کر سکتا. تو نے مجھ سے وفا کی ہے. محمد کا غلام کسی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تیرے بچے کو میں نے ذبح نہیں کرنا، میں نے ہونا ہے. وقت آ رہا ہے، دار کو چوموں گا، لبیک کہوں گا، موت کو سینے سے لگاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے میں تیرے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں. کل قیامت کو محمد رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ چلو آؤ خبیب. خبیب تنعیم میں پھانسی کے لیے تختہ دار پہ کھینچا، تیر مارے، تڑپتا لاشا تڑپتا ہے. لیکن کافر دیکھتا ہے کہ اس کا رخ
کعبے سے بدلتا نہیں، اور رخ تو اس کا اس جانب تھا، مرنے کے قریب یہ تڑپتا ہوا خبیب، اس کا چہرہ کعبہ کی طرف کیسے ہو گیا ہے؟ علامہ ابن حجر نے اعلیٰ صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کافروں نے خبیب کے مر جانے کے بعد کوشش کی کہ اس کا چہرہ کعبہ سے دوسری طرف ہو جائے، کوشش کر کر کے تھک گئے، خبیب کا چہرہ کعبہ سے ہٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آقا کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ مرتے ہوئے تیری آنکھیں کعبۃ اللہ پہ گڑی ہونی چاہیے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ میں، وعلیک السلام یا خبیب، وعلیک السلام یا خبیب، وعلیک السلام یا اللہ کے نبی۔ خبیب تو گرفتار ہوا، مکہ میں پڑا ہوا ہے، زنداں میں آپ خبیب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اس نے مجھے پیغام دیا ہے، خبیب سلام کہتا تھا، کافروں نے اس کو شہید کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب جس کا پیغام لے کے آسمان سے جبریل آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دینا، جینا، مرنا، رہنا، سہنا، کھانا، پینا، سب وہ جو محمد کریم ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی رات مومنوں جیسی، اس کا دن مومنوں جیسا، یہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو چہرہ اقدس و مقدس محمد رسول اللہ کی طرف، آنکھ جھکاتا ہے تو اللہ کے دربار میں۔ کردار اس کا یہ ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے کہا، مکہ میں سولی پہ لٹکتا ہوا خبیب آقا آپ کو سلام کہتا ہے۔ رحمت کائنات نے ایک بار سلام کا 3 بار جواب دیا، السلام علیکہ یا خبیب والسلام علیکہ یا خبیب والسلام علیکہ یا خبیب۔ دن گزر گئے، 1 2 3 4، کتنے دن گزر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک خبیب کو پھانسی سے نہیں اتارا، وہ تو لٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے 2 نوجوان ساتھیوں کو، زبیر پھوپھی کا بیٹا ہے، مقداد اللہ کے نبی کا غلام ہے، ارشاد فرمایا جاؤ خبیب کی لاش کو درخت سے اتارو۔ ان بد کردار لوگوں نے اس کو سزا دی ہے۔ اللہ کے نبی کس بات کی؟ فرمایا محمد سے محبت کی سزا دی ہے۔ جس کا لیل و نہار اطاعت رسول میں گزرتا ہے، جس کی رات اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، مسلمان ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب تمہارا ایمان صحابہ محمد جیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تب ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم جو ایمان لیے پھرتے ہیں نا، قیامت کو دن جب دیکھیں گے تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ابصرنا وسمعنا فرجینا، اب لوٹا، اب نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور بڑے صحابہ تو بڑے ہیں، یہ جن کے نام کو کوئی نہیں جانتا، انہوں نے کردار کے وہ دیپ جلائے ہیں کہ ایک آدمی دیکھتا ہے تو ان دیپوں سے، ان چراغوں سے روشنی پاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے محمد کے صحابہ کیسے ہیں۔ سر گئے دونوں، دیکھا کہ 40 افراد لاش کے ارد گرد سوئے ہوئے، حفاظت کے لیے کوئی اتار نہ لے، کوئی لے نہ جائے۔ اصحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 40 افراد، اور 40 دن ہی تقریباً ہو گئے لاش کو لٹکے ہوئے۔ زبیر کہتے ہیں کہ ہم آہستہ سے اس درخت پہ چڑھے، رسی کو کھولا، لاش کو اتارا،
اور کہنے لگے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، خبیب کی لاش ایسے ہی تر و تازہ تھی جیسے ابھی پھانسی دیا گیا ہے، 40 دن گزر گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کیوں دفاع کرتا ہے؟ اللہ کو کیوں اتنی محبت ہے؟ اللہ کیوں کائنات کے لیے ایک رہنما اصول اور دستور ترتیب دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ ایمان تھا جس ایمان کو اللہ پسند کرتا تھا، اور یہ مومن تھا جس کے لیے محمد رسول اللہ کو کہا تیرے دستے حق پرست پہ جس نے توحید اور رسالت کی بیعت کر دی ہے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے اس کے۔ یہ کردار ہے، کردار دیکھیں ان کا، اعمال دیکھیں ان کے، خیالات و افکار دیکھیں ان کے۔ زبیر کہتے ہیں لیا ہم اٹھے، گھوڑے پہ اس کو رکھا، چل دیے۔ جب وہ لوگ اٹھے انہوں نے دیکھ رہے لاش ہی نہیں ہے، بھاگم بھاگ ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ جب ہمارے قریب آئے کہتے ہیں میں نے اس لاش کو، خبیب کی لاش کو زمین پہ رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا، ان سے آنکھیں دوبارہ اس طرف کی، میں نے دیکھا کہ خبیب کی لاش وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافروں سے محفوظ کرنے کے لیے اس کو زمین کے دامن میں اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ صحابہ کا کردار ہے، جس کردار کی بنا پہ اللہ یہ محبت کرتا ہے۔ ہم بھی ہیں نا، نہ رات سکون کی نہ دن سکون کا، ہر طرف خوف، ہر طرف ہراس۔ یہ خوف و ہراس اس کا سبب کیا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری۔ اٹھاؤ کتاب حدیث، کردار بنو جو صحابہ کا کردار تھا کہ سونی پہ لٹکتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں چاہتا میری جان بچ جائے اور محمد کے قدموں میں کانٹا لگ جائے۔ کردار ہے یہ۔ گوشت کھاؤ، خشک ٹکر کھاتے ہو، یہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا گوشت کھانے کو تو بڑا کھایا کرتے ہیں، لیکن یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا کھانے سے میرے آقا محمد نے منع کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ایماندار، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ اس صحابہ کے ایمان کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ یہ ایمان چاہتے ہیں۔ برسر عام قرآن میں اعلان کیا کہ آنے والوں یہ بات سن لو، ایمان وہ مقبول، وہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک جو ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ جیسا ایمان۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ دور ایسا آ گیا ہے کہ زمین پہ انسان بکتا ہے، انسان نہیں، قرآن کی تبلیغ کرنے والا بکتا ہے، جیسے منڈیوں میں جانور بکتے ہیں۔ پہلے تو تھے نا جی، بعض شیعہ جی صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو چھوڑو۔ اب اہل حدیثوں میں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں ایسے بے ضمیر مولوی ایران نے خرید کے پاکستان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش، مختلف انداز سے صحابہ پہ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایک بد نصیب بد کردار تو ایسا مولوی تھا، وہ کہتا جی عائشہ صدیقہ نے بھی بہت بڑی غلطی کی تھی، یعنی وہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑی غلط کار تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان کہلانے والا، شیعہ کی بات نہیں میں کرتا۔ اب رونا تو یہ ہے کہ اللہ کے بندو، صحابی ایک معمولی صحابی جس کا نام تم نہیں جانتے، اس کا کردار ایسا ہے کہ آج کے تمہارے بڑے سے بڑا مومن کا کردار اس کے پاؤں کی خاک کے برابر۔ اور ہم یہ اہل سنت ہیں جی،
بریلوی ہیں جی، دیوبندی ہیں جی، اہل حدیث ہے، بیڑا گرک ہو گیا ان کا. ضمیر فروشی کی ہے، اور یہ ضمیر خریدتا ہے ایران مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کے لیے. طرح اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے کردار کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان میں جان آتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ہر صحابی اس مقام پہ ہے، اور جب تک اللہ نے توفیق دی ان صحابہ کا آپ کو تعارف کراتا رہوں گا کہ کیسے کیسے محمد رسول اللہ کے دامن سے صحابہ جڑ گئے تھے، جن کے نام کو ہم نے جانتے لیکن تاریخ میں قیامت تک ان کا کردار زندہ رہے گا. یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، اور یہی کردار ہے جس کردار کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور اسی بنا پہ ہمیں کہا کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان کا اظہار کرتے ہو لیکن ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان رہے تھے. اللہ صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.